ہے کہہ رہا امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں، امام آنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے ایام ہیں اور 15 شعبان کسی باسعادت محفل ہے۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی ظہور کی تعجیل کے لیے، دلوں کی نورانیت، وقت کے امام کی عنایت خاصہ کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جو اہل بیت کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں اور کسی کے ظلم کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں، ان مجاہدوں کی کامیابی کے لیے، جو مظلوم وقت کے امام کی تشریف آوری کے منتظر ہیں تاکہ ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا خاتمہ کیا جائے، ظالموں سے بدلہ لیا جائے، اور سب سے بڑھ کر اس دنیا کو عدل و انصاف تک پہنچانے کے اس خواب کی تکمیل کے لیے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے ان آیات کریمہ کے اندر، ایک بار پھر بلند آواز میں درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، پروردگار عالم کا انتہائی کرم ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جس نے اپنی شناخت یہ بنائی ہے کہ ہم ان کی خوشیوں میں خوش ہیں اور ان کے غم میں غمگین ہیں۔ یہ ہماری سعادت ہے اور اس کے ذریعے سے ہم نے قرب حاصل کرنا چاہا ہے، جیسا کہ مختلف زیارات کی کلمات کے اندر آتا ہے کہ خدایا ہم تیرا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کس راستے سے؟ تیرے نبی کی خوشیوں میں خوش ہو کر، ان کے غم میں غمگین ہو کر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 1400 سال کے اس فاصلے کو اپنے اور خاندان نبوت کے درمیان فاصلہ نہیں سمجھتے۔ ہم ان کے وجود کو اسی طرح زندہ سمجھتے ہیں جس طرح 1400 سال پہلے ان کے ساتھ رہنے والے ان کو زندہ دیکھ رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمانے کا یہ فاصلہ، غیبت اور ظہور کی یہ رکاوٹ، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس عظیم الشان مقام اور منصب کو دیکھتے ہوئے جو خداوند متعال نے انہیں نوازا ہے، یہ فاصلہ بے معنی ہے۔ آج اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں آپ تشریف فرما ہوتے، نبی کے گھرانے میں کوئی خوشی ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اور ہم نبی کی در اقدس پہ پہنچ جاتے۔ خداوند متعال وہ سعادت ہمیں نصیب کرتا۔ ہم ان کے در اقدس پر پہنچتے اور اللہ کے نبی سے کہتے، اے نبی، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے ماننے والے ہیں، آج آپ خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، آج آپ جشن منا رہے ہیں، ہم بھی جشن منا رہے ہیں۔ ایسی ایک سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ 15 شعبان کا موقع ہے اور ہم خاندان عصمت و طہارت کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ آج آپ کی خوشیوں کا دن ہے۔ اور ایک عجیب پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی خوشیاں کیا ہیں؟ ان کی خوشیاں ہیں مخلوق خدا کو آسانیاں فراہم کرنا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کب اپنی خوشیوں کو، ذاتی خوشیوں کو اہمیت دی؟ اگر آج امام
عصر سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد آل محمد، ان کی تشریف آوری کے اوپر خوشی ہے، تو یہ اس لیے خوشی ہے کہ ایسی حجت خدا کی روئے زمین کے اوپر تشریف آوری ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا، جن کے ذریعے سے مظلوموں کے اوپر ہونے والے ظلم کا خاتمہ ہوگا، جن کے ذریعے سے ظالموں اور جابروں کا خاتمہ ہوگا، جن کے ذریعے سے انسان اپنی اس معراج کو حاصل کرے گا جس کے لیے اس روئے زمین کو خلق کیا گیا ہے۔ ان کی خوشیاں اس لیے ہیں اور ہم اس خوشی میں خوش ہیں، اور جیسے ہی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں اور وقت کے امام کا ہم نے تذکرہ کیا، تو ظاہر ہے اس خوشی کے احساس کے فوراً بعد ایک معنی میں ایک غم ہمارے سامنے ہے، ایک چیلنج ہمارے سامنے ہے، ایک انکمپلیٹ ایجنڈا ہمارے سامنے ہے، چاہے وہ غدیر کی خوشی ہو اور چاہے وہ 15 شعبان کی ہو، ہمارے سامنے ایک احساس ہے کہ وہ کام ابھی نہیں ہوا۔ عید غدیر منا لیں گے اور مناتے ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ چیلنج موجود ہے کہ ولایت امیر المؤمنین پر اس طرح عمل نہیں ہوا۔ 15 شعبان بھی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ جشن مناؤ، لیکن اس جشن منانے کے ساتھ فوراً اپنے آپ سے پوچھو کیا کروں کہ امام تشریف لے آئے۔ اور جب ہم یہاں اس سوال تک پہنچتے ہیں تو بہت خوبصورت، انتہائی اہم اور سنت الہیہ پر مبنی ایک اصطلاح ہمارے سامنے آتی ہے، اور وہ اصطلاح ہے انتظار۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا اسلامی تعلیمات میں اور مجموعی طور پر علوم انسانی کے اندر، ہیومینٹیز کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اور کبھی اس سے صحیح مطلب لے لیا جاتا ہے اور کبھی ایسا مطلب لیا جاتا ہے جو اس اصطلاح کے اصل مطلب کے بالکل مخالف ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور ہمیشہ سے ہوا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مولا امیر المومنین کے بیان کیے ہوئے کلمات کی روشنی میں درود بھیجے گا نبی اولاد نبی کے اوپر، اللہم صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم۔ جب خوارج نے یہ نعرہ بلند کیا قرآن کریم کی آیت پر مبنی، ان الحکم الا للہ، آیہ کریمہ ہے، حکم، حکومت، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، آیہ کریمہ ہے۔ اور اس آیہ کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پوری کائنات پر، اس پورے نظام کے اوپر کس کا حکم چلتا ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمت۔ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر اللہ نے مجھ تک کوئی رحمت پہنچانی ہوئی تو کوئی اس رحمت کو روک سکتا ہے؟ اگر خدا کے نظام میں مجھے کوئی سزا ہونی ہوئی تو کیا کوئی اس سزا میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ یہ حکم ہے، حاکمیت اللہ کے لیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ تعالی حکم فرماتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی۔ حکم اللہ کے لیے، اللہ طے کرے گا کس کی اطاعت ہونی ہے، کس کی اطاعت نہیں ہونی ہے۔ آیہ کریمہ لی گئی اور آیہ کریمہ کا مطلب یہ نکالا گیا حکم صرف اللہ کے لیے ہے، روئے زمین کے اوپر اب کوئی حاکم نہیں چاہیے، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو، بالکل ایک ایسا مطلب لیا گیا جو اس کے الٹا تھا جو آیہ کریمہ نے پہنچایا تھا۔ آیہ کریمہ نے کیا کہا تھا؟ تمہیں حکومت بنانی ہے، اس میں یقیناً کوئی حاکم ہوگا، لیکن تم حاکم اپنی مرضی سے مت چنو۔ کس کی مرضی چلے گی؟ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے۔ شریعت اپنی مرضی سے مت بناؤ، حکم بس اللہ کے لیے ہے۔ وراثت کے قانون اپنی پسند ناپسند سے مت بناؤ، کیوں؟ تم مصلحتوں کو نہیں جان پاؤ گے۔
تمہاری عمر 50-60 سال ہے، تمہارا تجربہ 100-200 سال کا ہوگا. اللہ کی مصلحتیں بہت قدیم ہیں، اللہ کی مصلحتیں بہت عمیق ہیں. مغربی دنیا جو اپنی تمام تر ترقی اور تکامل ظاہری کے باوجود اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے قوانین ناقص ہیں، تبدیل کرتے ہیں. کوئی ملک ایسا نہیں جس نے قوانین کو تبدیل نہ کیا ہو. بڑی بڑی باتیں تبدیل کر دیتے ہیں، پھر بعد میں ان کے ہاں ایک عجیب مشکل ہے کہ پہلے جس کو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ ترقی ہے، پھر جو خود تبدیل کر لیتے ہیں کہتے ہیں اب یہ ترقی ہے. تو جو پہلے آپ نے ترقی کہا تھا کچھ اور کوئی کر رہا ہو تو وہ کیا تھا؟ وہ مرتجع ہے، وہ غلط ہے. اب آپ نے تبدیل کر لیا، اب کوئی پرانے والے کو کرے جس کو آپ ترقی کہہ رہے تھے پہلے، تو کہیں گے اب وہ غلط ہے. یعنی حکومت اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے. یہ خدا پسند نہیں کرتا. فرماتا نہیں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کے لیے. خوارج نے مطلب بالکل الٹا نکالا. انتظار کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. جب اللہ نے اپنی سنتوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ دیکھو انبیاء نے انتظار کیا ہے، جس طرح امتحان سے گزرنا اللہ کی سنت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن کریم کا حکم ہے یقیناً تم سے امتحان لیا جائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. اگر یہ اللہ کی سنت ہے، انتظار بھی اللہ کی سنت ہے. کیوں؟ جب تم سے امتحان لیا جائے گا تو تم فوراً شکست کھاؤ گے کیا؟ شکست مان لو گے؟ نہیں، اللہ کی نصرت کا انتظار کرو گے. اور یہ انتظار سخت انتظار ہوتا ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے بعض اوقات جب سختیاں انتہا کے اوپر پہنچ جاتی ہیں تو بڑے بڑے لوگ پکار اٹھتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج، اور وہ جو قوم تھی وہ مضطرب ہو گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب تو ہم مارے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اولو العزم فرماتے ہیں مت گھبراؤ، ان اللہ معانا، خدا ہمارے ساتھ ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ یہ بہترین مثال ہے. آزمائش سے گزرے، اللہ کی نصرت کا انتظار تھا اور وہ گھبرا گئے، پریشان ہونے لگے، اور اللہ کے نبی مطمئن تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں ٹٹولنا پڑے گا ہم کس قسم کے انتظار کے قائل ہو گئے. بس ایک انتظار کیا ہے؟ ایک انتظار یہ ہے کہ ایک آدمی باتیں کرے، اعتراض کرے، آبجیکشنز، اس نے یہ کیوں کر دیا، اس نے یہ کیوں کر دیا. اصلا نعوذ باللہ تعالیٰ، خدا نے اس انتظار میں مجھے ڈالا ہی کیوں ہے؟ اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک راستہ یہ ہے انتظار کا، جو ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں. اللہ کے حکم پر تسلیم پھر کسے کہتے ہیں؟ اگر میں ساری مصلحتیں سمجھتا ہوتا تو بھائی میں حاکم نہ ہوتا، نعوذ باللہ تعالیٰ خلقت پھر میری نہ ہوتی، میں عاجز ہوں. بس ایک انتظار کیا ہے؟ ایک انتظار آبجیکشنز. ایک انتظار کیا ہے؟ ایک انتظار یہ ہے کہ who cares، ہو رہا ہونے دو، جب خدا چاہے گا تو ہو جائے گا. لاؤبالی گری، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. دونوں کے اندر شاید لفظ کا اتنا فرق نہ ہو. یعنی مثال کے طور پر ایک انتظار ہے جو 100% خدا پہ منحصر ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مت گھبراؤ، جو خدا چاہے گا وہ ہو جائے گا اور خدا بہتر چاہے گا. اور وہ ایک اور انتظار ہے جس میں کچھ نہیں کرتا بندہ اور کہتا ہے مت گھبراؤ، جو ہونا ہو جائے گا. شاید لفظ وہی لفظ ہوں، مفہوم بہت مختلف ہے. اور کیوں مختلف ہے؟ دو علیحدہ حقیقتوں سے یہ جملے نکل رہے ہیں. ایک وہ حقیقت ہے جس کو خدا پہ یقین ہے، خدا کے نظام پہ یقین ہے. آپ اور میں کس قسم کے انتظار کے منتخب ہیں؟ ایک انتظار وہ ہے میں اپنی زندگی میں مگن ہوں، مشغول ہوں، مصروف ہوں، 15 شعبان منا لیتا ہوں، الاجل بھی کہہ دیتا ہوں،
لیکن پریکٹیکلی کیا کر رہا ہوں؟ پریکٹیکلی وہی کر رہا ہوں جو انتظار کا معتقد نہ ہوتے تو کرتے. اسی دنیا میں ہوں، اسی طرح زندگی گزار رہا ہوں. تو اب مجھے اگلے چند منٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اگر آپ اور میں واقعاً منتظر ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے اور کم وقت میں اس بات کو سمجھنا چاہیں تو میں چند سادہ پوائنٹس عرض کر سکتا ہوں انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ہمارے انتظار کی بنیاد ہماری تیاری ہونا چاہیے. ہمارے انتظار کی بنیاد لیٹس سی نہیں ہونا چاہیے، دیکھتے ہیں کیا ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے انتظار کی بنیاد کیا ہونا چاہیے؟ تیاری کرو. بس اگر میں واقعاً منتظر ہوں، اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر آج سے 20 دن کے بعد کوئی سفر کرنا ہے، آپ اس دن کے منتظر ہیں؟ آپ کہیں ہاں میں منتظر ہوں، یا میں کہوں کہ ہاں میں منتظر ہوں، اور وہ کہے کہ آپ نے تیاری تو کر لی ہوگی پھر، تو میں کہوں کہ نہیں میں منتظر ہوں، بس جب وہ دن آئے گا تو انشاءاللہ دیکھ لوں گا، تو سامنے والا مجھ سے کیا کہے گا؟ پریکٹیکلی آپ منتظر نہیں ہیں پھر. کیوں؟ اگر آپ واقعاً منتظر ہوتے آپ تیاری کرتے. بھائی دنیا بھر کے اندر ایسا ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی ویدر فورکاسٹ کے اندر یہ بتا دے کہ 15 دن کے بعد ایک طوفان آنے والا ہے، اور کوئی ہم سے کہے کہ آپ کو پتہ ہے، وہ کہ ہاں مجھے پتہ ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہاں میں انتظار کر رہا ہوں، تو آپ نے کیا تیاری کی؟ ہر کوئی یہ کام کرے گا، ہر کوئی آپ سے پوچھے گا آپ نے پھر کیا تیاری کی آپ نے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ میں نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے کہ 15 دن کے بعد ایک طوفان آنے والا ہے اور میں منتظر ہوں اس کا، لیکن میں نے تیاری کوئی نہیں کی ہے، تو سامنے والا پھر میرا خیال میں پھر مجھ سے مزید انٹرویو نہیں لے گا کہ بھئی یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی آپ منتظر ہیں؟ ہاں میں منتظر ہوں. آپ نے تیاری کر لی ہے؟ اب میرے جیسے کوئی آدمی پوچھتا ہے بھئی کیا تیاری کروں؟ پوری دنیا کا نظام اللہ کی حجت کے آنے سے تبدیل ہونا ہے، میرا رول کیا ہے؟ یہاں پر اس وقت زمین کے اوپر 7 ارب انسان ہیں کم از کم، ان کے اندر 200 سے زیادہ حکومتیں ہیں، ان کے اندر ماننے والے نہ ماننے والوں کی 10 تقسیمیں ہیں. 10 بھی میں بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں تقسیمیں. میرے پاس ہے کیا؟ تو ہمارے پاس ایک اور سوال آتا ہے، وہی کہ اگر سب یہی کہیں تو کیا ہوگا؟ اگر سب یہی کہنے لگے ہیں تو حق کی طاقت کبھی بھی آگے نہیں جائے گی نعوذ باللہ تعالی. اور اللہ کا شکر ہے سب ایسے نہیں کر رہے، بلکہ مجھے تو ہمیشہ ایک کھٹکا لگا رہتا ہے، وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں ان لوگوں میں سے تھا جو کچھ نہیں کر رہے ہوئے، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے کچھ نہ کرنے سے ظہور میں کچھ تاخیر ہو جائے نعوذ باللہ تعالی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہور نہ ہو، ظہور نے تو ہونا ہے. اللہ کی باتیں ہیں تو کیا ہوگا؟ میری جگہ کوئی اور کچھ کرے گا، تو بہتر ہے میں خود نہ کر لوں. جب یقینی ہے کہ یہ ہونا ہے تو بھائی بہتر ہے میں خود کچھ کر لوں. آپ کہیں گے کیا کر لوں؟ پہلی بات امام کو پاکیزہ لوگ چاہیے نعوذ باللہ تعالیٰ، یا فاسق لوگ چاہیے؟ پہلی چیز جو امام کو چاہیے پاکیزگی ہے، طاقت سے بڑھ کر، اسلحے سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، حتیٰ ظاہری علم سے بڑھ کر پہلی چیز کیا چاہیے؟ اور میں ایک اور لفظ بھی لگا دیتا ہوں، حتیٰ عبادتوں سے بڑھ کر، بے فکر عبادتوں سے بڑھ کر پہلی چیز کیا چاہیے؟ پاکیزگی. یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں پاکیزگی، طہارت، معنویت، روحانیت، ہم انسان کے وجود کے ایک بہت بڑے حصے کو تسلیم کرتے ہیں جس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، ہماری باڈی کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے اندر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہماری روح کی بھی کچھ ریکوائرمنٹ ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو پاکیزہ روح چاہیے، ان کی نصرت کرنے والے ایسے ہوں گے. پہلا کام کیا کریں؟ آپ اور میں اس پیورٹی کے اوپر محنت کریں. اس پہ محنت کیسے کرتے ہیں؟ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بہجت کے الفاظ میں بہت سادہ کام ہے.
حرام ترک کر دو، واجب انجام دے دو، جس کا نہیں پتہ اس میں احتیاط کر لو۔ 70-80 سال کی زندگی کے لیے اتنا سادہ فارمولہ، البتہ پریکٹیکلی اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں کام ہے۔ آپ کو اور مجھے پاکیزگی چاہیے، کیا کریں؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کہا اسے حرام کہو، اسے حرام سمجھو، پھر اس میں بہانے بازی مت کرو، اس وجہ سے یہ صحیح ہو گیا، اس وجہ سے صحیح ہو گیا، یہ نہیں کرو۔ جس چیز کو خدا نے کہا ہے یہ واجب ہے، اس پر عمل کر لو۔ سختی اٹھانی پڑتی ہے؟ نہیں اٹھانی پڑتی، قطعاً اٹھانی پڑتی ہے۔ تو ہم سب سختیاں اٹھا لیتے ہیں؟ نہیں، ایکسکیوزز بناتے ہیں، اپنے لیے ریزنز بناتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حرام کو، اللہ کے واجب کو اگنور کرتے ہیں، اور اس کے بعد سمجھتے ہیں ہماری پاکیزگی اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اجازت ہے تو وہ اجازت بھی شریعت دے گی، میں اور آپ اپنی جیب سے نکال کے نہیں ڈال سکتے۔ تو پہلا کام کیا کریں؟ اسپریچویلٹی۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا کہ حرام اور حلال کا خیال کریں، حرام و واجب کا خیال کیجئے۔ عبادات کام آتی ہیں، بالکل کام آتی ہیں۔ اللہ سے توسل کرنا چاہیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ کوئی پریکٹیکل اسٹیپ؟ بالکل ہے۔ اللہ سے اپنی زندگی میں گفتگو کر، بات کرنا سیکھیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو چیز بہت سارے مسلمانوں کی زندگی میں، حتیٰ اہل بیت کے چاہنے والوں کی زندگی میں مسنگ ہے، وہ یہ خدا سے گفتگو ہے، خدا سے کلام ہے۔ آپ نے یقیناً ان آیات کریمہ کو، ان احادیث شریفہ کو دیکھا ہوگا جس میں کہا کہ خداوند متعال نظر بھی نہیں کرے گا کچھ لوگوں کے اوپر، نظر بھی نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر کوئی اپنی زندگی میں روزانہ خداوند متعال سے گفتگو کرتا ہو، کلام کرتا ہو، غلطیوں پہ معافی مانگ لیتا ہو، کوتاہیوں پہ خدا کے سامنے اقرار کر لیتا ہو، اللہ سے یہ مانگتا ہو کہ ہدایت دے، مرنے کے بعد خدا اس پہ نظر نہیں کرے گا؟ دوست کا ساتھ نہیں دیتا کیا؟ اللہ وہ دوست ہے جس کے اپنے دوست بہت ہیں، اور وہ اتنا اچھا دوست ہے کہ اگر کوئی بہت حقیر، بہت ناچیز انسان بھی اسے دوست بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے سارے دوست اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اس کے سارے دوست جمع ہو جاتے ہیں، اس کے سارے محب جمع ہو جاتے ہیں، اس چھوٹے سے انسان کو ہمت دلاتے ہیں، گھبراؤ نہیں، ہم ساتھ ہیں۔ فرشتے آ کر کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں، گھبراؤ نہیں۔ لا تخافوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ پہلا کام کیا کریں؟ اللہ سے کلام کریں۔ کتنی دیر؟ حسب توفیق، جیسے وہ ریسیپیز کے اندر کہتے ہیں کتنی میٹھی ڈالیں؟ جتنا آپ کا دل چاہے، جتنا آپ کا دل چاہے، جتنا آپ کا حوصلہ اجازت دے۔ بعض چیزیں امپوز کرنا اچھی نہیں ہوتی، امپوز نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض جگہ اسٹارٹنگ میں فورس کرنا اچھا ہے، پھر بعد اس کی اپنی اٹریکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے پھر فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ وہی چیز ہے، شروع میں ایسا لگے گا جیسے پہاڑ اٹھانے کے برابر سخت ہے، کیا 1 منٹ اللہ سے کلام کرے۔ اگر چل پڑے یہ گاڑی، اگر یہ معاملہ چل نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اتنا کلام کرتے ہیں کسی اور چیز میں مزہ ہی نہیں آتا۔ اگر خدا ان سے وہ 10 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ لے نعوذ باللہ تعالی، کسی وجہ سے وہ چھن جائے، پورے دن پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں، یہ کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا، وہ موقع کیوں نکل گیا؟ پہلا کام یہی کرنا۔ اور مجھے بہت پریکٹیکل پوائنٹس کہنے ہیں اور کم وقت میں، لہذا میں اس کے اوپر اس سے زیادہ اصرار نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ یقین مانیے پھر
وہ اصفہان نصف جہان والی کہانی ہے کہ اصفہان آدھی دنیا ہے، نہیں دیکھا اصفہان تو پھر کچھ بھی نہیں دیکھا. جیسے ہمارے لاہور والے پاکستان میں کہتے ہیں نہیں دیکھا لاہور تو اس کا مطلب ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، پھر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کلام نہیں کیا روزانہ کی بنیاد پر، اس کا مزہ نہیں چکھا، تو پھر تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا. اسپریچویلٹی کی دنیا میں ابھی نومولود ہے، ابھی اس کی زاد و ولد میں ٹائم ہے، تو گروتھ میں ٹائم ہے. تو پہلا کام یہی ہے. اور دوسرا کام کیا کریں؟ دوسرا کام بھی پریکٹیکلی عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدا متعال کو بہت پسند ہے اس کے بندے اسے پکاریں. ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي إِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. یہ خدا کو بہت پسند ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی میرے بندوں کا میری وجہ سے خیال کرے. یہ خدا کو بہت پسند ہے. یہ اصل انتظار ہے. اصل انتظار کیا ہے؟ پیورٹی. اصل انتظار کیا ہے؟ ایکٹیو لائف. کیا ایکٹیویٹی دکھاؤں؟ اللہ کے بندوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کرو، مشکلوں کو کم کرو. یہ کر کے دکھاؤ. کیسے مشکلات کم کروں؟ بعض اوقات میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کر سکتے ہو وہ کر لو. مثلا ابھی میں آپ سے کہوں آپ $20 دے دیا کریں، $25 دے دیا کریں. بہت ایسا ہوتا ہے پاکستان سے باہر ویسٹرن ورلڈ کے اندر رہتے ہوئے. کوئی بتاتا ہے بھائی فلڈ آ گیا ہے، ارتھ کوئک آ گیا ہے، اور آپ لوگ سب لوگ جو کر سکتے ہیں کریں. سب نے $20 $25 نکالے، اور وہ نکالنا بھی آسان نہیں ہوتا بعض کے لیے، واقعاً مشکل ہوتا ہے. وہ نکالے، دیے، مطمئن ہو گیا الحمدللہ رب العالمین ہم نے وہ کر لیا جو ہم کر سکتے تھے. اچھا ہوا ہے. لیکن خدا متعال کچھ اور کہہ رہا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے جب تک اس میں سے نہ دو جو جس سے تمہیں عشق ہے، جس سے تمہیں محبت ہے. ضرورت تو آپ کی بہت ساری چیزوں سے ہوتی ہے. پیسے سے بھی ضرورت ہے، عشق بھی ہو سکتا ہے، ہو کسی کو پیسے سے، یہ نادانی ہو سکتی ہے. لیکن اور بھی چیزیں ہیں. مثلاً کیا؟ آپ کی پرسنل اسکلز. سب سے امپورٹنٹ جو مجھے سمجھ میں آیا ویسٹرن ورلڈ کے اندر وہ کیا ہے؟ ٹائم. کیوں؟ اس کا بہت سخت کرنچ ہے. کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ خواہشات ہیں، کچھ سستیاں ہیں. ان سب کو دیکھتے ہوئے ٹائم بہت کم ہے. اب کون اپنی زندگی کے آسان لمحات کو کم کرے اور ایک سختی اٹھائے؟ کس کام کے لیے؟ خدا کے لیے. مثلاً یورپین، جب یورپ میں ہمیں مثال دینی ہوتی ہے تو ہم یہ مثال دیتے ہیں. مثلا کہیں فٹ بال کا کوئی گیم آ رہا ہو، آپ نے فٹ بال کا گیم دیکھنا ہے، اچانک آپ سے کوئی کہے کہ اللہ کے فلاں بندے کی ایک مشکل میں تم نے کچھ کام آنا ہے، یہ گیم مس کرو اور وہ کر لو. تو اس نے اس گیم کو دیکھنے کے لیے 1 مہینہ پلان کیا تھا. کیا کرو گے؟ یہ ہماری زندگی ہے. پرائرٹائز کریں. اور مجھے اس کام کو شاید اس جملے کو پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن اب میں اس وقت کہہ رہا ہوں. بہت ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں 4تھی، 5ویں، 8ویں، 10ویں پرائرٹی میں انجام دے دیتے ہیں. ممکن ہے کوئی شخص منتظر ہو، امام کے لیے کوششیں کرتا ہو، لیکن مثلا میں اپنی مثال میں رکھ کے کہوں گا شاید امام کی نصرت کے لیے کچھ کرنا غیبت کے زمانے میں، امام تشریف لے آئیں گے تو پھر میں ٹاپ پرائرٹی بنا لوں گا. ابھی میری پرائرٹی کون سی ہے؟ یہ لسٹ میں کتنے نمبر پہ ہے؟ بولنے کو میں کہوں گا فرسٹ ہے، مولانا فرسٹ. جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کسی کی مدد ہونی ہے، اس کے لیے کچھ ٹائم دینا ہے، کچھ پیسہ دینا ہے. وہی چیز تمہاری کہیں اور پہ بھی لگ سکتی ہے جو تمہیں بہت پسند ہے. کیا کرتے ہو پھر؟ دوسری چیز کیا کریں؟ انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کریں. فالتو وقت میں نہیں، فالتو وقت میں بھی کر لیں. بعض اوقات اصلی وقت یہی بن جاتا ہے. فالتو پیسے سے کریں
نہیں، بعض وقت اصلی پیسے سے کرنا پڑ جاتا ہے. اپنی خواہشات کو پہلے پورا کروں اور اس کے بعد جب ٹائم اور ریسورسز کی لگژری مل جائے تو اس میں امام کی نصرت کے لیے بھی کچھ کر لوں گا. اگر میں ایسا کروں گا تو میں امام کے اعوان و انصار میں نہیں ہوں گا، اس سے بہت دور کسی لسٹ کے اندر پڑا رہوں گا. نعوذ باللہ تعالی جب ظہور ہوگا تو مجھے پتہ بھی نہیں شاید لگے کہ ہو گیا. تو ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپنی پرائیورٹی بنانا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہر روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کے کہنے سے کہ میرا کچھ کرو آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جائیں، یہ نہیں کہہ رہا. بعض اوقات خدا امتحان لیتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اپنے اصولوں کے اندر جو ہم نے خود ساختہ بنائے ہوں ہم اس امتحان سے بھی باہر نکل جائیں. پھر اس کو چیک کرتے رہیں. اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ جگہ کام کرنے کی ہے، پھر تھوڑا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل آئیں، تھوڑا اپنی ضرورتوں کو مارنے کی کوشش کر لیں اور امام کے لیے، امام کے نام پر کچھ کر گزریں. تو پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز آپ کی پاکیزگی تھی. پریکٹیکل پوائنٹ کیا عرض ہوا؟ اللہ کی طرف توجہ دینا، چند منٹ اللہ سے کلام کرنا. اسی کو کنٹینیو اگر کوئی کرے تو کیا کرے؟ نمازوں کے اوپر محنت کرے، نمازوں پہ محنت کرے، جتنا بہتر کر سکتا ہے کرے. یہ فرسٹ پوائنٹ ہے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے؟ آپ کا دوسرے انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کرنا. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بندے نے دیکھا کہ عراق میں اور شام میں ایک دہشت گرد تنظیم بنی ہوئی ہے، انسانوں کی زندگی سے کھیل رہی ہے اور یہ کام اسلام کے نام پہ کر رہی ہے. وہ اٹھے اپنے ملک سے، وہ گئے عراق میں اور شام میں اس دہشت گرد تنظیم کا خاتمہ کیا اور لاکھوں لوگوں کی زندگی میں آسانی لے آئے جو ان کے قوم قبیلے سے بھی نہیں تھے، جس سے ان کے گھر گرہستی کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا، خاندان کے بھی نہیں تھے. لیکن اس بنیاد پر کہ میں امام کا ماننے والا ہوں، اگر امام یہاں پہ تشریف فرما ہوتے، ان مظلوموں کا ساتھ دیتے یا نہ دیتے، تو انہوں نے تو یہ کر لیا. میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں، چھوٹا سا آدمی. یہ چھوٹا سا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ کر لے. اور اس سلسلے میں ایک بات کہوں گا، دل کو بہلانے کی کوشش نہیں کروں، یعنی اپنی 100 ریسورسز میں سے 90 کہیں اور استعمال کروں، 90 اپنے لیے استعمال کروں، اپنی لگژری، اپنی فیسلٹی کے اوپر، اور 5 to 10 کے اندر کسی کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو مطمئن کروں. اور اگر کوئی پوچھے تو اس سے کہوں دوسرے تو یہ بھی نہیں کرتے، یہ تو میں نے کر لیا. ہاں تو دوسرے امام کے نزدیک بھی نہیں جائیں گے. تم نے جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ وہ دوسرے نہیں جائیں گے تو تم بھی نہیں جاؤ گے. دوسروں سے کیوں مقایسہ کر رہے ہو؟ دوسروں سے کیا مقابلہ ہے؟ دوسرے تو دعائے عہد بھی نہیں پڑھ رہے تھے، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ دوسرے تو اللہ جل بھی نہیں کہہ رہے تھے، تم کیوں کہہ رہے ہو؟ تو تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، دوسرے بہت سارے لوگ جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں، تم اپنے دعوے کو سچا بنانا چاہتے ہو، جھوٹا بنانا چاہتے ہو؟ سچا بنانا چاہتے ہو تو کرو بھائی. کچھ دوسروں سے کیا مقابلہ ہے؟ آپ کو خدا کے سامنے خود جواب دینا ہے، نہ کہ دوسروں نے. بس دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا. ضروری نہیں ہے ہمیشہ اسلحے سے ہوتا ہو. یہ اگر اسلحے کی بات کریں نا تو ہوتا ہے یہ بھی. مثلا اہل بیت اطہار جو 250 سال نبی کے بعد روئے زمین پہ تشریف فرما رہے، اس دوران میں اسلحے سے جو جہاد تھا وہ چند سال تھا. باقی زمانے میں جہاد کہاں تھا؟ یہ جہاد تھا، یہ جہاد تھا. اور میں اس میں یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے وہ بھی عرض کرتا چلوں. بعض اوقات ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے، صرف خبریں لے رہے ہوتے ہیں، وہاں کیا ہوا، وہاں پہ کیا ہوا. ہم لوگ خبریں ادھر سے لے کر ادھر بھیجتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا جہاد پورا ہو گیا. ہم خبروں کے جہاد ہیں. پاکستان میں جب نیا نیا ٹی وی آیا تھا تو جو نیوز آتی تھیں اس کو کہتے تھے خبر نامہ. تو یہ ہمارے دوست کچھ ہیں جو خبر ناموں کے مجاہد ہیں. یہ ان کا جہاد یہ ہوتا ہے کس نے پہلے خبر ریلیز کی، یہ خبروں کے مجاہد ہیں. تو بھائی آپ اور میں خبروں کے مجاہد نہ بن جائے، کہیں کام کے مجاہد بنے، اللہ کی راہ کے واقعی مجاہد بنے. یہ دوسری چیز ہو گئی جو ہمیں کر لینا چاہیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک اور بہت اہم کام ہے اسی سلسلے میں، وہ کیا ہے؟ اب اس کو کس انداز میں کہا جائے کہ یہ دوسرے کی اسپرٹ کی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ دوسرا کام ہے اللہ کے دین کو سمجھنا اور لوگوں کے ذہنوں سے غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ دین کے اندر مشکلات میں سے ایک مشکل یہ آ جاتی ہے، میں نے عرض کیا پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک آیت کریمہ لیتے ہیں، اس کا ایک الٹا مفہوم کرتے ہیں، اس الٹے مفہوم کے اوپر پوری دین کی بربادی کر دیتے ہیں، جیسے خوارج نے کیا۔ اپنی منمانی ایک آیت اٹھائی، منمانی تفسیر کی اور پورے دین کو لے کے کہیں چلے گا۔ یہ دشمن بہت کر رہا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ دشمن کی سازشوں کو سمجھنا، ان کے مقابلے میں مظلوموں کا ساتھ دینا۔ بہت بڑا کام ہے اس وقت، بہت بڑا کام۔ ایک دفعہ کسی کی مشکل کو میں حل کرتا ہوں، زندگی کی کسی سختی میں پھنسا ہوا ہے، ماہ شعبان ہے، ماہ شعبان میں درود شعبانیہ مستحب ہے، زوال کے وقت مفاتیح الجنان کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر ایک انتہائی نفیس جملہ ہے، خدا مجھے عطا فرما کہ جن لوگوں کی زندگی میں تو نے سختی ڈالی ہے اور مجھے اپنے فضل و کرم سے آسانی میں رکھا ہے، جن کو تو نے سختی میں ڈالا ہے ان کی محبت مجھے عطا فرما، تاکہ میں ان کی زندگی میں سے تیرے دیوے کے ذریعے سے آسانی لا سکوں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے نا۔ یہ جو میں آسانی لے کر آتا ہوں، کبھی پیسے کے ذریعے سے ہے، کبھی طاقت کے ذریعے ان کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو آپ تیسرا بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ اپنی فکر کو استعمال کر کے لوگوں کی فکر کی مشکل کو حل کر دوں۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے، لیکن اس میں چیلنج کیا ہے؟ اس میں چیلنج یہ ہے کہ بھائی آپ پہلے صحیح فکر تک خود پہنچ جائیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں آدھی معلومات لے کر آگے بڑھوں اور بجائے کام کو صحیح کرنے کے اور بگاڑ کے اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا کر دوں۔ تو میرا تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ نالج، علم کا جہاد۔ صحیح بات سنو، صحیح بات سیکھو، صحیح بات سمجھاؤ، صحیح بات پہنچاؤ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام ایسے آدمی کی قدر کرتے تھے، بہت قدر کرتے تھے۔ یعنی ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے، مجھے راوی کا نام ابھی بہت اچھا یاد نہیں آ رہا، ایک دو نام ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں رسک نہیں لوں گا۔ مولا 8ویں سرکار ایک موقع کے اوپر وہ جب داخل ہوئے، امام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، جو ابھی تک مجھے یاد ہے۔ تو استقبال کیا، لوگ حیران رہ گئے۔ امام نے ان کو دعائیں دیں اور لوگوں کے پوچھنے پہ بتایا کہ انہوں نے میرے اجداد کی روایات کو محفوظ کیا ہے، انہوں نے محنت کی، انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ کیا کیا؟ میرے اجداد کی روایات کو محفوظ کیا، اسے لوگوں تک پہنچایا۔ امام اس شخص کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کا حصہ بن جائیے، صحیح علم سیکھیں، صحیح علم پہنچائیں۔ لیکن یہاں پہ میں فوراً ایک جملہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اسٹیپ کو اسکپ کر دیں اور تیسرے میں ہی پڑے رہ جائیں، اب پھر میں اس کو پڑے رہ جاؤں کہوں گا۔ ہاں، یعنی پریکٹیکلی میں کچھ نہ کروں اور میں نے اپنا کام کیا لے لیا ہے، عمل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف وہ خبر نامے کا جو مجاہد تھا نا، میں الفاظ کا مجاہد ہوں۔ ایک سے ایک روایت نکالتا ہوں، واٹس ایپ پہ ڈالتا ہوں، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، فلاں 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 فلاں، اور اس روایت کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ یہ جو کرے گا وہ اتنا بڑا مقام رکھے گا۔ ساری دنیا کو بتاتا ہوں جو یہ کرے گا اس کا یہ مقام ہوگا، اور پریکٹیکلی خود ہی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ میں تو وہاں رہتا ہوں نا، یہ تو وہ کرے جو وہاں رہتا ہے۔ میں تو ایسا ہوں نا، یہ وہ کرے جو ویسا ہوتا ہے۔ بھائی جب آپ ہیں ہی نہیں اور آپ نے کرنا بھی نہیں ہے اور آپ نے اپنے اوپر اتنی زیادہ لمٹس لگا لی ہیں کہ اس کا کوئی چانس آپ کا بننا ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی کر پائیں گے، اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر یہ لمٹس لگائی ہیں۔
تو آپ صرف لفظوں کے مجاہد بنے رہیں گے، یہ نہ کیجیے گا۔ عمل میں بھی پھر وہ قربانیاں آپ سے نظر آ رہی ہوں، وہ جد و جہد آپ سے اور مجھ سے نظر آ رہا ہو۔ تو 3 باتیں آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ ایک، اللہ کے ساتھ گفتگو، جس کو ایک زبان میں ہمارے یہاں راز و نیاز کہتے ہیں، ایک اور زبان میں اس کو انابہ بھی کہتے ہیں، قرآن کریم میں تضرع یہ بھی کہتے ہیں، اللہ سے گفتگو۔ دوسری بات کیا تھی؟ انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کرنا، انسانوں کی زندگی سے مشکلات کو کم کریں اللہ کی خاطر، ایسا کام ہے جو وہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تیسری بات، امپورٹنٹ تو بہت ہے لیکن میں نے اس ڈر سے اس کو تیسرے میں رکھا ہے کہ کہیں لوگ اسی میں پھنسے نہ رہ جائیں۔ کیا؟ صحیح علم سیکھیں، صحیح علم لوگوں تک پہنچا دیں، ہدایت کا سبب بنیں۔ اور آخری بات عرض کروں گا اس سلسلے میں، دیکھیے جو ساری باتیں ہیں یہ ساری کیا ہیں؟ یہ باتیں یہ ہیں کہ اللہ کی کچھ اسماء حسنی ہیں اور اس نے زمین کے اوپر اپنے اسماء حسنی کی تجلیات بھیجی ہیں۔ سب سے بڑی تجلی ایک نور کی شکل میں ہے جو نبی اور امیر المومنین کے اندر ظاہر ہوئی ہے سلام اللہ علیہما۔ باقی خدا کیا چاہتا ہے؟ اس تجلی کو فالو کرو، تمہارے اندر بھی اللہ کے اسماء حسنی نظر آئیں۔ یہ سارا نظام اسی کے اوپر بنا ہوا ہے، اس کا احترام ہے، اس کا مقام ہے جس میں خدا کے اسماء حسنی کی تجلی آتی ہے۔ حجت خدا کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ کیا ہو جائے گا؟ پیٹ بھر جائیں گے سب کے؟ ہاں یہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے، صرف پیٹ بھرنا نہیں، یہ امپورٹنٹ نہیں۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ سب لوگ اللہ کے نمائندے بن جائیں۔ کس چیز میں؟ اللہ کے اوصاف اسماء حسنی کے اندر۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ تو آپ اور میں انتظار کریں تو کیا کریں؟ انتظار کریں تو اللہ کے اسماء حسنی کی تجلی میرے اور آپ کے اندر نظر آئے، تاکہ جب وہ ظاہر ہوں جو ان اسماء حسنی کی کامل تجلی ہیں تو وہ اور ہم ایک ہی سنخ سے ہوں، تب ہم ان کا ساتھ دے پائیں گے۔ وہ اسماء حسنی کی تجلی ہوں اور میں اسماء حسنی سے بعیداً بعیدہ دور دور پڑا رہوں، پھر ساتھ کہاں کا؟ یہ جو ظہور ہے یہ قیامت کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ چھپے ہوئے راز کھل جاتے ہیں، حقائق آشکار ہو جاتے ہیں، حقیقتیں ہی حقیقت کا ساتھ دیتی ہیں، پھر گفتگو ساتھ نہیں دے پائے گی، پھر دعوے ساتھ نہیں دے پائے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے تم قیامت کے دن کھڑے ہو کر دعویٰ کرو میں مومن ہوں، یہ کافی نہیں ہے، جو تمہارے اعمال ہیں وہ دعوے کریں گے بس۔ ظہور بھی ایسے ہی ہے، حقائق ہمارے دعوے بنیں گے، لفظ کے دعوے کافی نہیں ہوں گے۔ وہ حقیقت کیا ہوگی؟ اسماء حسنی کی تجلی آپ کے اندر کتنی آئی ہے، میرے اندر کتنی آئی ہے۔ خداوند متعال انشاءاللہ اس بڑے معرکے کو طے کرنے کی سعادت ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار تو جو واسطہ نبی اولاد نبی کا خداوندہ، واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بے پناہ قربانیوں کا، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، دنیا کے اندر جو امام کے چاہنے والے ہیں ان کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کی طاقتوں، توانائیوں، سعادتوں میں، روحانیتوں میں، معنویتوں میں اضافہ فرما، ان کے ارتباطات اور ان کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں مزید اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں ان آبان و انصار سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ پاک پروردگار، امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔ یہ جو ماہ شعبان کے ایام ہیں اور 15 شعبان، اس میں سے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنے مرحومین کو یاد رکھیں۔ وہ مرحومین جب ہم لوگ جمع ہوتے ہیں تو منتظر ہوتے ہیں کہ ان کی طرف بھی کوئی ہدیہ جائے، تو خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا وقت کے امام کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، ان مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ جو ہمارے چاہنے والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اہل بیت اطہار کی شفاعت نصیب فرما، مجدداً مکرراً خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔
ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبیک وعطرتہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔